فل ہے کہ ہم جاتے ہی چھا جائیں گے فیلڈ میں، تو کیا اتنا آسان ہے ایکٹنگ؟ نہیں دیکھیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے. میں نے تو بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں رلتے ہوئے. بھائی میں خود بھی دیکھ لو، میں بھی جب دھکے میں نے ادھر دیے ہیں. اب میں نے کہا یہاں پر کوئی آپ کے رشتے دار، خاندان، دوست یا کس کے پاس رہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں جو ہے نا ایک کمرہ لیا ہوگا، روم، جس کا پر یہ کمانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا. صحیح. تو وہاں پر ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا یار یہ ساگر بھائی میرا بندہ ہے، اس کا خیال کر. اب جب میں نے اس کو دیکھا، میں نام تو نہیں لے سکتا. صحیح. اچھا السلام علیکم، ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں اور ایک بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں. کافی ٹائم سے شوبز سے وابستگی ہے ان کی، اور یقیناً آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے. بہت دلچسپ باتیں ہوں گی، اچھی اچھی گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ، کیونکہ مزے مزے کی باتیں ہونے والی ہیں. آئیے چلتے ہیں. صدیق ساگر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں صدیق بھائی؟ میں ٹھیک، اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ سر. یہ تو بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے. صحیح. اور جتنا بھی نیو ٹیلنٹ ہے ان کے لیے آپ ایک بہت ہی سپورٹیو اور بہت ہی زبردست ایک پلیٹ فارم جو لا کے یہاں پر شروع کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میں تمام دیکھنے والے، تمام جتنا بھی نیو ٹیلنٹ ہے، جتنا بھی اولڈ ٹیلنٹ ہے، بہت سارا جو کام کر چکے ہیں، ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر آئیں اور ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ سٹیپ جو ہے نا سب نہیں لے سکتے. بالکل. اور جن لوگوں نے اگر سٹیپ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری مبارک دینا چاہوں گا کہ یار بہت اچھا ایک آپ نے جو سٹیپ لیا ہے بہت اچھا لیا ہے، اور اللہ آپ کو اس میں بہت ساری کامیابی عطا کرے. چلیں صدیق بھائی، بہت بہت شکریہ. اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شوبز میں کب سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا؟ شوبز میں رضوان بھائی مجھے 2013 میں نے اسٹارٹ لیا ہے. 2013 میں اس طرح سے ہوا کہ شوبز سے میرا کوئی نہ تعلق تھا، نہ میرے خاندان کا. مطلب بچپن کا شوق نہیں تھا یہ آپ کا؟ نہیں، میں نے کبھی بھی اس فیلڈ کو کبھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا. صحیح. اس میں آنے کا بس ایک ایسا ہی ہوا کہ ایک میرے محلے میں ایک آنٹی تھیں، وہ کوآرڈینیشن کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے بولا اور بس وہ لے گئی ساتھ. اچھا. تو وہاں پر سما کے چینل پہ جو ہے سنم بلوچ کا ایک پروگرام تھا تلخ حقیقت کے نام سے. بالکل آتا تھا تلخ حقیقت. تو اس میں نے جو ہے نا وہاں پر سلیکشن ہو رہی تھی. سلیکشن کے دوران انہوں نے، ڈائریکٹر نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یار اب کر لو گے؟ میں نے کہا جی کر لوں گا. صحیح. تو اتنے میں ایک اور لڑکا کھڑا تھا، کیونکہ 2 پروگرام تھے، تو اس سے انہوں نے پوچھا، اس نے کہا جی میں بھی کر لوں گا. تو ان کو جو ہے لائنیں دے دی. جب ان کو لائنیں دی تو اس سے جو ہے نا لائنیں نہیں ہو پائیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے، سائڈ پہ ہو جائیں. اب میرے اندر تجسس ہوا کہ یار یہ کیا ہونے کیا والا ہے، کیا چیز کریں گے، مجھے نہیں پتا تھا کسی چیز کا بھی. لیکن یہ ہوا کہ مجھ سے پہلے ایک اور پروگرام تھا، وہ میں دیکھتا رہا کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے، کیسے وہ بات کر رہے ہیں، کیا کیا سوال ہیں. تو پھر اس کے بعد تھوڑی مجھے تسلی ہوئی. اگر میرا فرسٹ پروگرام رکھ دیتے تو میرا خیال ہے میں باہر ہو جاتا، میں نہیں کر پاتا. کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح میں ان کو دیکھ کے مجھے مطلب کہ سیکھنے کو آئیڈیا اسی وقت ساری چیزیں حوصلہ ملا. ہاں حوصلہ ملا. تو جب میرا پروگرام اسٹارٹ ہوا تو اس میں جو ہے پھر میں نے شروع کر دیا، اور بہت اچھا پروگرام ہوا. اچھا ڈائریکٹر نے اینڈ میں مجھ سے پوچھا کہ بھائی پہلے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں نے کہا سر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. اچھا. تو کہنے لگا اگر آپ کا یہ فرسٹ ٹائم ہے نا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہو تو میں آپ کو اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیتا، آپ ادھر آڈینس میں بیٹھے ہوتے. صحیح. تو کہنے لگا بھائی یہ لائیو پروگرام تھا، یہ کوئی ریکارڈڈ نہیں تھا. ریکارڈڈ میں تو پھر بھی بندہ جو ہے نا ریجیکٹ کر دیتا ہے، سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے. لیکن ہم لائیو پروگرام میں کسی کو جو ہے ایسے ریجیکٹ کریں اور اس کو ہٹائیں، پروگرام اپنا بند کریں، یہ چیز نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. تو انہوں نے مطلب کہ آ کے میری پیٹھ تھپتھپائی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہوئی کہ میرا جو پروگرام تھا وہ بیسٹ آف ویک میں آیا، اور سب نے مطلب کہ پلے دیکھا. ہاں، اور بہت اپریشیٹ کیا سب نے. پھر اس کے بعد نمبر لیے مجھ سے کہ یار
فلانے پروجیکٹ میں فلانے اس طرح. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اچھا کام کیا میں نے, بہت سارا زبردست, بہت اچھا سٹارٹ رہا, اور فرسٹ ٹائم ہی مطلب مین لیڈ کا کریکٹر آپ نے کیا, اور وہ بھی لائیو بیٹھ کے, تو زبردست. بھائی نیو ٹیلنٹ کو ایک اچھا میسج ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے اندر اسٹیمنا ہے, ہمت ہے, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بیسٹ میسج تھا ویسے میرے ویورز کے لیے, خاص طور پہ نیو ٹیلنٹ کے لیے, کہ بالکل ایک فریش ہوتے ہوئے آپ نے اتنا اچھا سٹارٹ لیا. زبردست. تو جب اب آگے بڑھے, جیسے جیسے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے اس فیلڈ میں, تو مشکلات تو آئی ہوں گی. دیکھیں مشکلات کسی بھی کام میں, آپ جب آپ سٹیپ کسی چیز میں بھی لیتے ہو تو مشکلات کا سامنا آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہی ہے, لازمی بات ہے. کچھ روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, کچھ جیلسی پن میں بھی لوگ تنگ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو مشکلات واقعی آئیں, بہت ساری آئیں. اب اس چیز کو ہم تفصیل میں تو اب اتنا لمبا چوڑا تو نہیں وہ کر سکتے, لیکن دیکھیں میں سب سے ایک چیز کہنا چاہوں گا, مشکلات ہر جگہ پہ آتی ہیں. آپ چاہے شوبز سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے آپ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, جس وقت آپ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نا, اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کا یقین اللہ پہ مضبوط ہے نا, اور ارادے پختہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ایمانداری سے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہو تو اللہ آپ کو ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور کرے. لازمی بات ہے, بالکل بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. کیونکہ وہ مجھے اس موقع کی مناسبت سے وہ علامہ اقبال کا بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل تو ایسے ہی ہے. یقیناً جب ارادے پختہ ہوں تو لازمی انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے, پھر اللہ پاک کی بھی مدد شامل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ایکسپیرینس کیسا رہا اس فیلڈ کا؟ دیکھیں ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اتنا لمبی ایک سٹرگل بھی کی. اب یہ ہے کہ میں مختصر مطلب کہ ایک اچھا کوئی کام ملتا ہے تو میں کرتا ہوں, اتنا زیادہ نہیں کرتا, کیونکہ یار اتنی سٹرگل کرنے کے بعد اگر ہم اس میں آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور میں نیو ٹیلنٹ اور ان سب کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہو تو اپنا ایک سائڈ بزنس, سائڈ جاب, کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. مطلب شوبز پہ آپ ڈیپینڈ نہیں, اگر اس طرح آپ کرو گے تو آپ اپنا کیریئر سب چیزیں ختم کر دو گے. صحیح, کوئی سائڈ بزنس ہونا ضروری ہے. آپ کا بہت مطلب کہ پہلا وہی ہے, معنی رکھتا ہے. ہاں, بیس آپ کی وہی ہے. صحیح. اس کے بعد آپ شوبز میں قدم رکھیں. اگر شوبز کو آپ اپنی کیریئر, اپنا سب کچھ سمجھ کے قدم رکھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو برباد کرتے ہو. زبردست, ایک بہت اچھا میسج تھا نیو ٹیلنٹ کے لیے, کیونکہ لوگوں کو اکثر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو ایک دم سے لاکھوں روپے کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے, کمانا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ تھا. صحیح. تو وہاں پر ایک بندہ آیا میرے پاس, کہنے لگا یار یہ ساگر بھائی میرا بندہ ہے, اس کا خیال کرنا. اب جب میں نے اس کو دیکھا, میں نام تو نہیں لے سکتا, صحیح, اچھا پردہ رہنا چاہیے. تو میں سمجھ گیا اس کو. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں؟ کہنے لگا سر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اچھا. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں آیا ہوں اسلام آباد سے. صحیح. تو میں نے کہا اسلام آباد سے آئے ہو, یہاں پر کتنے پیسے دیے ہیں؟ جس بندے کے ساتھ آیا تھا میں تو سمجھ گیا. صحیح. کتنے پیسے دیے؟ کہنے لگا 50,000 کی. میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا یار اگر اس سے میں اس کو بتاتا ہوں نا یہ ساری کہانی, تو یہ بندہ جو ہے نا, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تمہاری پیچھے زمینیں جائیداد کتنی, کیا ہے, کیا ہے آپ کا؟ ہاں, کہنے لگا سر میں میٹرک کیا ہوا ہے میں نے, اور میں مزدوری کرتا ہوں. صحیح. اور میں نے کمیٹی ڈالی تھی, بالکل 1 لاکھ کی کمیٹی تھی, وہ کمیٹی نکلی میری. اچھا. تو میں وہاں سے یہاں پر آ گیا. 50,000 میں نے ادھر دیے ہیں. اب میں نے کہا یہاں پر کوئی آپ کے رشتہ دار, خاندان, دوست یار کس کے پاس رہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں جو ہے نا ایک کمرہ لیا ہوگا روم, جس کا پر ڈے میں 2,000 روپے دے رہا ہوں. صحیح. پر ڈے 2,000 روپے دے رہا ہوں. میں ایک دم سے چونک گیا. میں نے کہا یار اگر اس کو میں حقیقت بتاتا ہوں نا تو یہ سر پیٹے گا آپ. صحیح بات ہے. اور پھر اس کو کلیئر جا کے بتا دے گا, پھر اچھی بات نہیں ہے اس طرح. میں نے پھر اس کو مشورہ دیا, میں نے کہا بھائی ایسا کرو, تم جو ہے نا یہ 50,000 جتنے بھی دیے ہیں, کچھ بھی کیا ہے, یہ ساری چیزیں دفع کرو, یہاں سے واپس چلے جاؤ. صحیح. آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. زبردست. پر اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پر کامیاب ہو کے گیا ہوگا, لیکن میں ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے بھی میں ایک یہی میسج دینا چاہوں گا. بالکل, یہ جو مارکیٹ میں ایک مافیاز ہیں گھوم رہے ہیں, نیو ٹیلنٹ, اب کوئی تو چلو افورڈیبل ہوتا ہے, کوئی نہیں بھی ہوتا, تو مطلب ان مافیاز کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے کہ یار کس طرح آپ نیو ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں؟ سمجھنے والے تو میرا خیال ہے کہ آج کل
جو بندے جن کے اندر جنون ہوتا ہے نا ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لو ان کے ذہن میں کوئی نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ کرتے اپنی ہی ہیں. صحیح بات ہے. تو میں ان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ بھائی سب سے پہلے اپنا کیریئر بناؤ، اپنی جاب کوئی ایسی چیز سیٹ کرو، پھر اس کے بعد جو بھی شوق ہے نا وہ اپنے پورے کرو. صحیح. اب اگر کوئی آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کو بولتا ہے کہ یار اتنے پیسے دے دو، ہم آپ کو جو ہے کسی ڈرامے میں کسی فلم میں اس طرح سے وہ کرائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں وہ سارا فیک ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ اس ٹیلنٹ کی بیس پہ آگے آؤ گے. پیسے کی بیس پہ آپ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیسے سے ٹیلنٹ نہیں آپ کے اندر نکلے گا. آپ کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ریئل ہوگا جو آپ کو آگے لائے گا. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے دے کے کوئی وہ فائدہ نہیں ہے. ہاں ایک چیز کر سکتے ہو، اگر کہیں پر کوئی آپ کو اچھا بندہ ملتا ہے، آپ کوئی بھی ایک شارٹ سٹوری یا اس طرح کی چیزیں پہلے وہ کر لو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اندر کا ٹیلنٹ پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر جو ہے اسکل کتنی ہے، کہ میں جو ہے نا ایکٹنگ میں اگر آتا ہوں، میری ڈائلاگ ڈلیوری، میرے ایکسپریشن، باڈی لینگویج، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے جج ہو. آپ اپنی ویڈیو اٹھاؤ، دیکھو کہ بھی میرے اندر اتنی ایک ٹیلنٹ ہے. اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے کلپس جو ہیں اپنے وہاں سے کاٹو اور ان کو جو ہے کوآرڈینیٹر ہیں جو بھی ہیں وہاں پر ان کو بھیجو کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چینل پہ کر کے آئے ہو تو اس کے کلپس آپ کے پاس ہوں تو آپ آگے جا سکتے ہو. نہیں، آپ اپنا بھی ایک شوٹ کروا سکتے ہو، اس پہ پیسہ لگاؤ، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس کو کر کے آپ آگے جو ہے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو مل جائے گا. باقی جو وہ پورٹ فولیو بنواتے ہیں یہ سب چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کسی بیکاری کو بھی اس کی بھی پورٹ فولیو بنا کے اگر اس کی تصویریں آگے بھیج دو گے تو وہ تصویریں ایکٹنگ نہیں کریں گی. ایکٹنگ اسی نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس تصویروں نے نہیں کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورٹ فولیو کے ذریعے اس کے اوپر اگر پیسہ لگا رہے ہو تو وہی پیسہ آپ اس ایک ویڈیو پہ لگاؤ، اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو. اپنا ٹیلنٹ خود آگے بڑھاؤ، کیونکہ اپنا فن جو سلیکشن جب ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آگے سے جو ہے نا آپ کے ویڈیو کلپس مانگتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا بندہ اچھا ایک پرفارم کر رہا ہے تو اس کو آپ لے لو. ٹھیک ہے، آپ کی پکچرز پہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو سلیکشن نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے نا آ جاؤ یار یہ بندہ اچھا لگ رہا ہے. تو اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا ایک ایکٹر بن سکتے ہیں یا اچھا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو. ویورز آپ کے لیے اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ایک خوبصورت چہرہ ایک اچھا ایکٹر بن سکتا ہے؟ صرف خوبصورت چہرہ. دیکھیں، خوبصورت چہرہ جو ہے ویسے تو اگر کوئی بھی ڈائریکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ چاہے تو وہ کسی کو بھی ایکٹر بنا سکتا ہے. صحیح. جس کے اندر ایک ٹگے کا بھی ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو بھی ایکٹر بنا سکتا ہے. زبردست. پوچھیں کیوں؟ کیسے؟ اس کو ایسے بنا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کا فیس بہت اچھا ہے. صحیح. کیمرہ فیس ہے، سب چیزیں آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، زیرو ہو، بالکل ڈائلاگ نہیں بولنے آتے. صحیح. تو وہ جو ہے نا آپ کا شوٹ کرے گا، ساری چیزیں فیس آپ کا ہوگا، صرف وہ ڈمی آپ کی جو ہے نا وائس جو ہوگی وہ بالکل ایسی ہی ہوگی کہ آپ، لیکن اس کے پیچھے ڈب کر کے آپ کو جو ہے وہ ڈبنگ سے وائس اوور کر کے چیزیں کر کے فیمس کر سکتے ہیں. نہیں، میں اوور آل بات کر رہا تھا کہ گھر بیٹھے جو ہمارے لڑکے یا لڑکیاں ہیں جو خود کو جو ہے وہ شاہ رخ خان یا ایشوریہ رائے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کتنا بیوٹیفل ہے کہ ہم جاتے ہی چھا جائیں گے فیلڈ میں، تو کیا اتنا آسان ہے ایکٹنگ؟ نہیں، دیکھیں ایسا تو بالکل نہیں ہے. میں نے تو بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں رلتے ہوئے. بھائی میں خود بھی دیکھ لو، میں بھی جب دھکے کھا کے اور ابھی تک کھا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ یار ابھی تک ایسے ہی ہے. ہاں یہ ہے کہ اب میں بس کم کر دی ہیں شوٹیں، بہت کم کرتا ہوں. اچھا کام ہوتا ہے تو کرتا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا، کیونکہ اس چیز کو اب میں نے سائڈ ایک وہ بنایا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ پھر کیا ایکٹیویٹی ہے؟ اس کے علاوہ میں جاب کرتا ہوں. اچھا، جاب کرتے ہیں؟ جاب کرتا ہوں، اور جب کوئی اچھا کام ملتا ہے تو پھر وہاں پہ چلا جاتا ہوں. چلیں زبردست. مطلب اب اپنی من پسند پہ رکھ لیا آپ نے. ہاں، جو دل میں آیا تو کرنا ہے، ورنہ چھوڑ دینا ہے. نہیں، زبردست، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب اتنا ٹائم بندہ دے لیتا ہے فیلڈ میں پھر تو چوائس اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ چہرہ تو آپ کا بھی خوبصورت تھا، آگے پیچھے پریاں تو بہت ہوں گی. دیکھیں پریاں جو ہے نا وہ پریاں ہی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پر نکل آتے ہیں، وہ اڑ جاتی ہیں. صحیح، مطلب مستقل نہیں رہتی، آتی ہے اور چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اب آپ کے پاس کتنی ٹک پائی ہیں آج تک؟ میرے پاس کوئی بھی نہیں ٹکی، اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی
اس طرح کا اینکی پینکی کوئی ایسی نہیں کی میں نے. صحیح صحیح صحیح. شادی کر لی؟ جی شادی کی ہے میں نے. تو فیلڈ سے ہی کی یا نہیں فیلڈ سے الگ. ایک ہی کی ہاں یا ایک سے زیادہ؟ نہیں کیونکہ شریعت نے تو 4 کی اجازت دے رکھی ہے. بس شریعت دیکھیں، شریعت نے تو بہت اور چیزیں بھی بہت ساری کہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ اسی پہ تو ناٹ کہنا یار. نہیں ویسے بتا دیں کھل کے، آڈینس دیکھ رہے ہیں لوگ ویورز دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بری بات نہیں ہے اگر ایک سے زیادہ بھی ہیں. نہیں میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. میں شوبیز میں میرا خیال ہے کہ میں الگ ہی بیٹھا ہوتا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی گیدرنگ. یہ نہ ماننے والی بات ہے، ویسے اتنا حسین چہرہ اکیلے بیٹھا ہو تو. بس اکیلا ہی ہوتا ہوں بھائی. اچھا چلیں زبردست، بہت اچھی بات ہے، اوائڈ بھی کرنا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ شادی جو کی آپ نے ایکٹنگ سے پہلے کی یا بعد میں ہوئی؟ نہیں پہلے کی. بعد میں اجازت مل گئی آپ کو آسانی سے گھر سے؟ ہاں اس میں مجھے کوئی ایسا مطلب سپورٹ ملی، روکا نہیں؟ نہیں. چلیں زبردست، اچھی بات ہے. اچھا ساگر بھائی یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے نیو ٹیلنٹ کے حوالے سے، کہ ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے پراپر ٹریننگ دی جا سکے، کیونکہ ہمارے ہاں فقدان ہے، اس چیز کا کمی ہے کہ نیو ٹیلنٹ، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وہ ویسٹ ہو رہے ہیں. اور کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تو وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا نہیں پاتے. تو کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، کیا میسج دینا چاہیے جہاں سے پراپر لوگ جو ہے وہ آگے فیلڈ کو جوائن کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان آف گورنمنٹ سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں کہ وہ کرنی چاہیے ان کو، صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم کہیں کہ یار بہت اچھا کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ رول رہے ہیں. اب دیکھیں کہ لوگوں کے اندر تعلیم، ہنر، سب چیزیں ہیں لیکن ان کو جابس تک نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اب شوبیز کو کہاں سے اس چیز میں جو ہے کسی گورنمنٹ لیول تک جو ہے اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سپورٹ کرے گا نہیں. جیسے ہمارا بالی ووڈ ہے یا انڈیا کی ہم بات کریں، دیکھیں وہ چیز تو یہاں پر تو ہمارے پاس ہیروز ہی نہیں ہے. تو انڈیا کے پاس دیکھیں کتنے ہیرو ہیں. صحیح بات ہے. انڈیا کے پاس اگر کوئی پروگرام جیسے کپل شرما دیکھ لیں، ان کے پاس جو ہے 1 سال تک جو ہے نا اگر کوئی ہیروز کی اگر وہ کہ ان کے ہیرو ختم ہی نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں وہی ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو آگے لاتے ہی نہیں ہیں. ٹیلنٹ کی تو ہمارے پاکستان میں تو کوئی قدر ہے ہی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتائی کہ ایک بندہ مطلب مزدوری کر کے کمیٹیاں ڈال کے اس نے 1 لاکھ روپے جمع کیے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پر اس کو کیا شوق تھا؟ یہی تھا نا شوبیز کا، لیکن اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم تو ویسے ہونا چاہیے، بالکل گورنمنٹ لیول تک ہونا چاہیے، اور ادارے ہوں باقاعدہ، بالکل ادارے ہونے چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے، ان کے جو ہے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، ساری چیزیں ان کی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی کرے گا نہیں، کوئی سٹیپ اٹھائے گا نہیں. صحیح. کیونکہ اس میں جو ہے نا صرف وہی گھوم رہے ہیں جو اس چیز میں فیمس ہے، دوسرے کسی کو ان کوئی نہیں ہونے دیتے. نیا ٹیلنٹ کوئی آ نہیں رہا. اچھا اب بالفرض اگر کوئی نیو ٹیلنٹ آ بھی جاتا ہے، ان ہو بھی جاتا ہے، کئی چھوٹے موٹے ایکسٹراز یا سین مل بھی جاتے ہیں، تو لوکیشنوں پہ جو ڈائریکٹرز حضرات ہیں یا سینئر ایکٹر حضرات ہیں، وہ ان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے نیو ٹیلنٹ کے ساتھ، کہ ان کو سپورٹ کریں یا مطلب ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دوسری دفعہ وہ سیٹ پہ ہی نہ آئے؟ دیکھیں میں اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں ملتا ہے، کیونکہ میں خود بھی جاتا رہا ہوں تو تھوڑا اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ کو میسج دینا چاہیں گے ان سینئرز کو یا ڈائریکٹرز کو؟ میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جو نیو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو سپورٹیو جتنے بھی وہاں پر کریکٹرز ہوتے ہیں، جونیئر آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی وہ رسپیکٹ کوئی نہیں ہوتی ہے نا، جو کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ محنت ان کی ہوتی ہے. بالکل. کیوں آپ یہ دیکھیں کہ اگر شوٹ 12 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ان کو صبح 4 بجے بلا کے بٹھا دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری چیز رویہ اچھا رکھنا چاہیے. جو رویہ اچھا نہیں ہوتا اس کی بس بہت ساری وجوہات ہیں. اب ان سب چیزوں کو کھولنا میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں رہے گا.
تو بس سمجھنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ اشارہ کافی نہیں مطلب کھل کے ایک میسج جانا چاہیے ان سب کے لیے کہ سپورٹ کریں. دیکھیں لوگوں کے اندر بھی ہے, لوگ بھی اس چیز پہ آواز نہیں اٹھاتے, سیدھی سی بات ہے. اگر لوگ آواز اٹھائیں خود ایک ہو کے اس چیز کے لیے بھی اگر کھڑے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اپنا جو ہے نا کامیابی ایک ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں جیسے کہ اب 1-2 دن کے لیے کہیں سے کوئی نیو ٹیلنٹ میں سے آتا ہے, چوتھے دن اس کو دیکھیں وہ کوآرڈینیٹر بناتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا جہاں سے بجٹ جو مل رہا ہوتا ہے, بجٹ اگر فرض کریں کہ ٹیلنٹ کا 10,000 ہے تو 10,000 سے جو ہے نا بیچ میں سے وہ ایک اور ہوتا ہے اس کو 5,000 اس کو وہاں پر ڈیوائیڈ ہو گیا. پھر آگے جا کے ایک اور کو ہائر کیا, ایک اور کو ہائر کیا, وہ کوآرڈینیٹر جو ہے اس نے 2,500 اس کو دیے, 2,500 اپنی جیب میں رکھا. پھر آگے سے ایک اور آ گیا, پھر اس نے 2,500 میں سے 500 خود رکھے, پھر 2,000 آگے دیے. مطلب چین چلتی ہوئی آ رہی ہے, یعنی چین چلتی ہوئی. اینڈ میں جو ہے نا پتہ کیا ہوتا ہے کہ 1,000 1,500 500 اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان سے لے کے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے آگے نہیں اس کو اس سے بلکہ پیسے لے کے ٹیلنٹ سے لے کے اپنی جیب میں اور آگے پھر ان کو بھیجا جاتا ہے کہ یار شوق ہوتا ہے ان کا. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوآرڈینیٹر ہیں, کوآرڈینیٹر سے ہی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹر ایک ہی ہونا چاہیے, آگے سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, سب کوآرڈینیٹر میں ڈیوائیڈ نہ ہو تاکہ ان تک جو ہے نا کچھ نہ کچھ پہنچے, انہیں ملے جتنے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب جو بندہ 10 سال سے 20 سال سے محنت کرتا ہوا آ رہا ہے, نئے اور وہ گدے گھوڑوں کا کوئی فرق محسوس نہ ہو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ہمارے یہاں بہت بڑا فوکس ہے اس چیز کا. یہ ایک المیہ ہے ویسے, اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ جونیئر کو بھی ایک تھوڑا سا, کیونکہ آیا تو وہ بھی اپنا فن دکھانے ایکٹنگ کے حوالے سے ہی ہے, تھوڑی سی رسپیکٹ, تھوڑا سا مقام ملنا چاہیے. اچھا چلیں ساگر بھائی یہ بتائیں کوئی ایک یادگار واقعہ کسی سیٹ پہ پیش آیا ہو, مطلب شوٹنگ کے دوران کسی بھی سیٹ پہ کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج تک یاد رہا ہو. بس میں نے ایک اپنی فلم بنائی تھی, وہ بہت بڑا سین ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا اپنا بھی مطلب کام کر رہے ہیں. ہاں میں نے اپنا بھی ایک زبردست. تو وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ بس بہت خطرناک واقعہ ہوا. صحیح. مجھے بھی ایک جنون تھا کہ میں ایک اپنا اسٹارٹ کروں کام. صحیح. تو جب اپنا اسٹارٹ کیا تو اس کے بعد میں نے بہت سارے دوستوں کو بولا کہ بھائی میں اس طرح سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مل کے اگر اس چیز کو کریں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی انسان ایک اچھی سوچ لے کے چلتا ہے تو سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. بالکل. تو میں نے کہا کہ یار میرے پاس جب پیسے ہوں گے نا تو میں اسٹارٹ کروں گا. صحیح. بس وہ یہ ہوا کہ ایک دوست تھا بہت اچھا, تو اس سے میں نے ایسے ہی بس بات چیت جب اسٹارٹ کی, دبئی میں تھا, تو اس سے میں نے بولا کہ بھائی اس طرح سے. تو اس نے کہا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پیسے آئیں گے. پھر کہنے لگا میں بھیج رہا ہوں. صحیح. بتاؤ کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کسی سے چاہیے نہیں, میں ادھار لے کے یا اس طرح کر کے میں نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے پیسوں سے کروں گا. صحیح. تو وہ یہ آج کل کے دور میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. بالکل. چلیں زبردست جی ویورز, تو یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, کیونکہ کافی نالجیبل باتیں ہوئیں جو ان کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے شیئر کیا فیلڈ کے حوالے سے. اور آپ بھی اپنے کومنٹس اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیں ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیں اجازت, پھر ملتے ہیں کچھ نئے چہروں کے ساتھ. اللہ حافظ.